کیا مقام ہوگا ان 313 کا، کیا فضیلت ہوگی ان 313 میں، کہ جب وہ 313 اپنے صاحب کے ساتھ آئیں گے تو اس انجمن میں ملنے کے لیے، اس کاروان ہدایت میں ملنے کے لیے اللہ کی جانب سے 4 ہدیے آئیں گے۔ ایک کو عیسیٰ کہتے ہیں، ایک کو ادریس، الیاس، خضر، یہ چاروں بچا کر ہی اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر امام معصوم کا وہ صحابی کہ جسے تمام صحابہ میں فضیلت حاصل تھی، وہ اس نبی اور اس امام اور اس ہادی کی طرف سے ہدیہ ہوگا۔ لہذا پیغمبر کے صحابہ میں، پیغمبر کے اصحاب میں کس کی فضیلت روشن ہے؟ بھائی وہی نا جس کو 10واں درجہ حاصل ہے۔ لہذا اصحاب پیغمبر میں واحد صحابی ہے جو امام مہدی کی خدمت میں آئیں گے، وہ ہے سلمان فارسی۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ اچھا، یہ نبی نے تو اپنا ہدیہ بھیج دیا، اللہ نے 4 نبی بھیج دیے ہدیے میں، سرکار دو جہاں نے اپنا ہدیہ بھیج دیا حضرت سلمان فارسی کی صورت میں۔ مولا کائنات کسے بھیجیں گے؟ مولا کائنات مالک اشتر کو بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات مالک اشتر کو بھیجیں گے۔ امام حسن کی جانب سے حضرت مختار ثقفی کے چچا ابو عبید ثقفی، انتہائی مشکل وقت میں جب حتیٰ زوجہ نے ساتھ چھوڑ دیا تو جس نے ساتھ نہیں چھوڑا، حضرت مختار کے چچا، مختار ثقفی کے چچا ابو عبید ثقفی، وہ امام حسن کی طرف سے ہدیہ آئے گا۔ اور اللہ اکبر، جب حسین ہدیہ لائیں گے تو 72 کو لائیں گے۔ اصحاب امام مہدی میں شہدائے کربلا سب، ہر ایک امام سے، امام صادق کی طرف سے ابو بصیر، امام رضا کی طرف سے زکریا ابن آدم، امام باقر کی طرف سے بشار مقتائی، ہر امام کی طرف سے ایک ہدیہ آئے گا، اور وہ امام کے اصحاب میں شمار ہوں گے۔ جناب عباس زیدی صاحب کے ایک شعر کا تعلق میرے مضمون سے تھا، جس میں نے شاعر بھائی سے کہا، زیدی صاحب سے کہا، شہزاد صاحب سے کہ میرا مضمون ہے، اور وہ قحط الرجال والا مصرع تھا جی، مفہوم یہ تھا شاید مجھے، یہ قحط الرجال، یہ جی قحط الرجال استغنائے رجال میں تبدیل ہوگا۔ تو جو ہے اب شخصیات کی کمی نہیں ہوگی بھائی، ہم امام مہدی کے انتظار کے ساتھ شخصیتوں کا بھی تو انتظار کر رہے ہیں۔ لہذا روایت میں ہے، میں آج العبقری الاحسان علامہ آیت اللہ علی اکبر نہمندی کی جو 10 جلدوں میں امام سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے، 10 جلدوں میں پوری ایک جلد لکھی ہے انہوں نے کہ امام تبرکات کیا لائیں گے، امام کے ساتھ کیا کیا چیزیں آئیں گی تبرک کے طور پر، انبیاء کرام کی چیزیں، اولیاء عظام کی چیزیں، ائمہ کی چیزیں، ان میں سے ذوالجناح پر بیٹھ کر آئیں گے، ذوالفقار لے کر آئیں گے، پوری 10 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس کی ایک جلد کے اندر اصحاب امام سے متعلق وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ 40 عاقل ترین افراد کی عقل ایک جگہ پر جب جمع ہوگی تو ایک امام کے صحابی کی عقل بنے گی۔ 40 عاقل ترین افراد کی عقل ایک جگہ جمع ہو تو امام کے اصحاب میں ایک فرد کی عقل بنے گی۔ اور میرے معصوم امام فرماتے ہیں کہ جب وہ زمین پر ظاہر ہوں گے، جب وہ زمین پر ظاہر ہوں گے تو وہ سب سے زیادہ جشن جو منائے گا وہ زمین منائے گی، زمین جشن منائے گی۔ اچھا، آپ بھی جشن مناتے ہیں، زمین کا جشن دیکھیے کیسا ہے۔ جب وہ زمین پر ظاہر ہوں گے تو زمین جشن منائے گی،
اور زمین کا جشن یہ ہوگا کہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جو بنجر رہ جائے. صلوات پڑھیں عظمت مولا. اور امام فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ان میں سے فرد فرد کا تسلط غالب ہوگا. تسلط ہوگا اور یہ غالب ہوں گے مشرق سے مغرب تک. ان کا روب و جلال، ان کا مقام و منزلت ایسی ہوگی کہ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا. پروردگار عالم انہیں خاص مقام عطا کرے گا. عزیزان گرامی، ان صاحبان فضیلت کے لیے قرآن میں کوئی بشارت ہے؟ ان کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت ہے؟ کوئی اللہ نے جیسے صاحب کے آنے کی بشارت دی ہے ایسے ان کے آنے کی بھی کوئی مجدہ سنایا ہے؟ پروردگار عالم نے ان کے آنے کی بھی خوشخبری سنائی ہے، اور صرف خبر نہیں سنائی ہے بلکہ ان کی صفتوں کو بھی بیان کیا ہے، ان کے صفات کو بھی بیان کیا ہے. اور صفات ہی کا وہ لفظ ہے یا صفات ہی کا وہ مفہوم ہے جسے میں نے ایک جملے میں عرض کیا کہ بغیر ریاضت کے فضیلت نصیب نہیں ہوتی. اور دعوت عام ہے کہ جو ان صفات پر پورا اترے گا وہ اس قافلے میں شریک ہو جائے گا. اور شاید اس محفل، اس مجلس اور اس عشرے کا مقصد بھی یہی ہے کہ صفات امام کو بیان کیا جائے تاکہ قافلہ تیار ہو جائے. یہ بات بھی میرے کم سن ساتھیوں کے ذہن میں رہے کہ اگر یہ 313 نہیں آئے ہیں، ہم ایک عشرے میں اس عشرے کی ایک مجلس میں کہہ چکے ہیں کہ صرف 313 کے آنے پر امام ظہور نہیں فرمائیں گے. صرف 313 کے آنے پہ امام ظہور نہیں فرمائیں گے. 313 سپہ سالار ہیں، سردار ہیں، ان کے ساتھ 10,000 کا ایک غیب ظہور صغرا ہوگا 10,000 کے اوپر. یہ روایات کی روشنی میں ہم یہاں ایک مجلس میرے حصے کی تھی جس میں یہ بیان ہوا ہے جی. تو وہ 313 جو نہیں آئے ہیں یا نہیں پہنچے ہیں یا نہیں ابھی آئے جس کی وجہ سے ظہور ہو جاتا، تو وہ 313 کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اللہ ابھی نہیں چاہتا. توجہ چاہوں گا، شاید میں اس بات کو روشن کر پاؤں. ظہور امام کا اور 313 کا اور اصحاب امام کا جو موضوع ہے وہ اللہ کے ارادے سے متعلق ہے. میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنی محنت اور ریاضت پیش کرتے رہیں. ہماری محنت کے نتیجے میں جب اللہ کا ارادہ ہوگا تو اسی کو تو بدا کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی مفہوم بدا کیا ہے؟ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم اللہ کے علم کے قائل ہیں کہ اللہ کا علم تبدیل ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اللہ کا علم تبدیل کرنے کا یہ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے لہٰذا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ کا عقیدہ، اللہ کا علم تبدیل ہوتا ہے؟ اللہ کا علم تبدیل نہیں ہوتا، میں تبدیل ہوتا ہوں. توجہ کر لیا؟ بس جب اللہ کا ارادہ بن جائے گا تو پھر امام ظہور فرمائیں گے. اور اللہ کے ارادے کا ہونا یہ ہے بدا، جب چاہے گا ارادہ کرے گا. اور اس نے کہہ دیا کہ میں اس ارادے کو کرنے کے لیے، اس ارادے کے لیے ایک دن اگر قیامت میں باقی رہ جائے گا تو اسے اتنا طویل کر دوں گا. وہ ایک دن اتنا طویل ہو جائے گا کہ جو کچھ دنیا میں مجھے کرنا ہے میں کروں گا. وہ ایک دن کئی سالوں پر محیط ایک دن ہو جائے گا. سورج ڈوب ہی نہیں رہا، سورج ڈوب ہی نہیں رہا، اس لیے کہ ابھی عدل الہی نافذ نہیں ہوا.